السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانہا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیات للمؤمنین وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین۔ ہر قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت اور کبریائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کی جو تعلیمات اور احکام ہے اللہ نے بندوں تک پہنچایا۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، وگرنہ آج ہم انسان گمراہ ہو کر کے جانوروں سے بھی بدتر ہوتے تھے۔ یقیناً اس پر ہمارے رب کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 73 سے لے کر کے 79 تک چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، پہلی جو کچھ آیتیں ہیں ان آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے جو کل اور کل سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ ہجر کے اندر یہ جو آیتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں، جن کا تذکرہ کل اور کل سے پہلے کے درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ پیش کر دیا۔ سامعین کرام، ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہو اور بالکل صبح ہونے میں کچھ لمحہ باقی رہے، کچھ گھنٹے باقی رہے، تو آپ ایمان والوں کو لے کر کے نکل جائیے، اور آپ کی بیوی نہیں جائے گی کیونکہ وہ ظالم قوموں کے ساتھ ہے۔ اور جب آپ جائیے تو جتنے بھی آپ کے قوم کے لوگ ہیں سب آگے رہنا چاہیے اور آپ کو پیچھے رہنا چاہیے۔ اور جب قوم لوط کے اوپر، آپ کی مجرم جو قوم ہے آپ کی، ان کے اوپر جب عذاب نازل ہونا شروع ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، کیونکہ اگر مڑ کر کے دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لپیٹے میں وہ بھی آ جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سیدنا لوط علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کے نکل پڑے، ملک شام کی طرف ان کا رخ تھا۔ لیکن جیسے ہی صبح کا پاؤ پھوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، جیسے ہی صبح ہوتی ہے ایک زبردست چنگھاڑ، ایک زبردست اور ہیبتناک آواز پورے قوم کو اپنے چپیٹے میں لے لیتی ہے۔ یہ عذاب کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے چنگھاڑ کی شکل میں، زبردست دھماکے کی شکل میں ایک زوردار آواز آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ ایک طرف سخت دھماکے کی آواز ہوتی ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پوری کی پوری بستی اور اس کا جو اطراف ہے سب کو زمین سے جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے، اور اکھاڑ کر کے اوپر لے جا کر کے ان کو دھنسا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر سے پتھر برسانا اللہ تبارک و تعالیٰ شروع فرما دیتے ہیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ انسان کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ اس کے اپنے کرموں کا پھل ہوتا ہے۔ انسان جیسا کرم کرتا ہے اس کو ویسے ہی پھل ملتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بستی کے اوپر عذاب بھیجا، 4 بستیاں تھیں، سدوم کے علاوہ 3 بستیاں اور تھیں، جن کی آبادی اس وقت کے زمانے کے حساب سے 4 لاکھ صرف مرد تھے، 4 لاکھ صرف مرد تھے، اور سارے کے سارے جنگجو، لیکن سارے کے سارے بدکار اور مجرم لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب جو مقرر فرمایا، اس کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پر سے ان 4 بستیوں کے اطراف کو ایسے نشان لگا کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی زمین کو یا کسی چیز کو جب اکھاڑا جاتا ہے تو پہلے چاروں طرف سے اس کو الگا دیا جاتا ہے، کاٹ کر کے جڑ سے الگا کر کے، اور پھر نیچے سے اٹھایا جاتا ہے۔ ویسے ہی جبرائیل امین علیہ السلام نے
اپنے پر سے ان چاروں بستیوں کو بالکل چاروں طرف سے اکھاڑ کر کے زمین سے اوپر لے گئے اور وہاں سے پھر زمین کے اندر پٹک دیا. جو اوپر کا حصہ تھا وہ نیچے ہو گیا اور سب کے سب زمین میں گرے. لیکن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام ترنا علیہم حجارۃ من سجیل. یہاں پر حجارۃ من سجیل ہے، جبکہ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ. من سجیل منضود کی جو تفسیر ہم نے وہاں پر بھی بیان کی تھی اور ابھی پھر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ایک خاص قسم کا پتھر اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمایا تھا. اور اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب پتھر برسنا شروع ہوا تو کنٹینیو برسنے لگا، ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں مل رہی تھی. اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس بستی کو اوپر لے جا کر کے نیچے مار کر کے اس پر سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پتھر کی برسات کی گئی تو زمین سے 400 میٹر وہ بستی نیچے چلی گئی. اور آج وہاں پر کیا ہے؟ ڈیڈ سی، بحیرہ مردار. آج بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، آج بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. مکہ والے بھی گزرا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورۃ الصافات میں آیت نمبر 137-138 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لوگوں، اس بستی کے بازو سے جو شاہراہ اور جو ہائی وے گزرتا ہے وہاں سے تم لوگ گزرتے ہو، دن میں بھی گزرتے ہو، رات میں بھی گزرتے ہو اور وہاں کے حالات دیکھ رہے ہو، پھر بھی کھوپڑی نہیں کھل رہی ہے کیا؟ اللہ کس کو فرما رہے ہیں؟ مکہ والوں کو. یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے نا 100/100 بالکل صحیح ترجمہ. دن میں بھی گزر رہے ہو، رات میں بھی گزر رہے ہو اور کھوپڑی نہیں کھل رہی ہے کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ بھیجے میں بات نہیں گھس رہی ہے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مکہ والوں کو. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. یہ جو واقعہ بیان کیا گیا قوم لوط کے اوپر جو تباہی و بربادی آئی اور اس پورے قوم کو اس روئے زمین سے ملیا میٹ کر دیا گیا، اس میں غور و فکر کرنے والے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین کا جو معنی مفسرین نے کہا ہے غور و فکر کرنے والے، کسی بھی چیز کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان واقعات کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. یہ جو ڈیڈ سی ہے جہاں پر قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود فرمایا، وہ جگہ بالکل راستے سے بالکل نزدیک میں ہی ہے، بالکل نزدیک میں ہے کہ لوگ گزرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. لیکن ہائے انسان پتہ نہیں کیسی سوچ ہے کہ اتنی ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ گن گن کر کے بیان فرما رہے ہیں، رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، اشارہ بھی فرما رہے ہیں، سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اور اس میں بھی ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. ان واقعات کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. دوسرے لوگ ان نشانیوں سے عبرت پکڑیں نہ پکڑیں، لیکن ایمان والوں کو ضرور پکڑنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ابھی ہم آگے مزید بتلائیں گے اس کے بارے میں. پہلے بھی آگے جو ہم نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی آئے تھے پہلے اس کا ترجمہ اور تفسیر سن لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. بے شک ایکا والوں نے بھی ظلم کیا، وہ لوگ بھی البتہ ظالم تھے. ایکا والے، یہ ایکا والے کون لوگ ہیں؟ ایکا کا جو ترجمہ اور اس کی تفسیر مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر بیان فرمائی ہے ایسا علاقہ جہاں پر درختوں کا جھنڈ ہو. ابھی یہاں سے گزریں گے کیڑوگری رول میں آپ گزریں گے، آپ چاروں طرف دیکھیں گے ادھر بھی درخت ہے ادھر بھی درخت ہے، بہت سارے ناریل کے باغات ہیں، دوسری چیزوں کے باغات ہیں، اسی کو کہتے ہیں ایکا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں جو مدین میں رہا کرتے تھے، جن کا علاقہ قوم لوط کے علاقے سے بالکل سدوم سے بالکل قریب. ادھر سدوم کا علاقہ اور ادھر اصحاب الایکا یعنی قوم شعیب کا علاقہ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو جو انہوں نے لوگوں کے سامنے کیا اور بیان کیا تو وہاں پر یہ بھی کہا
وما قوم لوط منکم ببعید، وما قوم لوط منکم ببعید، میرے قوم کے لوگوں، یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے اور ان کا جو حشر ہوا ہے وہ تمہارے علاقے سے دور نہیں ہے، نزدیک میں ہی ہے، جا کر کے دیکھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مجرمین کے اوپر پکڑ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل ایک ہی علاقے میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک درخت والے، بن والے، جنگل والے جو لوگ تھے وہ بھی ظالم تھے، یعنی قوم شعیب بھی ظالم تھے۔ ان کا ظلم کیا تھا؟ ہم نے بتلایا، کل بھی بتلایا تھا کہ جو انبیاء گزرے اس روئے زمین سے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی نیو اور بنیاد اس روئے زمین پر رکھی، جن کے وارثین علماء کرام ہیں، یہ انبیاء جب یہ اپنی قوم کے اندر آئے تو صرف توحید نہیں بتلایا کہ یہ توحید ہے بابو، شرک سے بچ جاؤ، توحید اقرار کر لو، صرف یہ نہیں بتایا، بلکہ قوم کے اندر جو برائیاں تھیں ان برائیوں کے اوپر گہرائی اور غور سے دیکھ کر کے ان برائیوں سے لوگوں کو ڈرایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں تمہارے اندر ہے، اس کے واسطے سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ جو قوم شعیب، ان کے اندر بت پرستی تو تھی، شرک تو تھی، ان کے اندر ایک بیماری یہ بھی تھی کہ یہ لوگ کاروبار میں فراڈ کیا کرتے تھے، کاروبار میں فراڈ کرنے کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں سب کرتے تھے، اور خاص طور سے ماپ اور تول میں بڑی کمی کرتے تھے، لوگوں کو ورکلا کر کے، بہلا کر کے، پھسلا کر کے، کنونس کر کے، مار کر کے، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے ان کے مالوں کو چھین لیا کرتے تھے۔ جب ان کے یہاں کوئی مال لینے کے لیے آتا تھا ان کو کم دیا کرتے تھے، جب کسی سے مال لینا ہوتا تھا تو جس طرح سے بھی دھوکے سے وہ دوسرے کے مال کو ہڑپ لیا کرتے تھے۔ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختصر بیان فرمایا ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی پوری بات کو بیان فرمایا ہے۔ آپ ان جگہوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قوم کے درمیان اور شعیب علیہ السلام کے اندر ڈیبیٹ بھی ہوا، قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی بھی دی، قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دینے کی بھی بات کی، قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو پتھر مار مار کر کے سنسار کرنے کی بھی بات کی۔ جو بات بول رہا ہوں پورے دلیل کے ساتھ، جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے یوں ہی نہیں بیان فرمایا ہے، اس میں ہر اعتبار سے ہر آدمی کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور علماء کرام کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو بالکل اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے جو حق اور حقیقت بات ہے اس کو لوگوں کے سامنے بغیر کسی لاگ لپیٹے کے بیان کرے۔ سامعین کرام، شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک جنگل والے لوگ بھی جو تھے وہ بڑے ظالم، فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا ان کے جرموں کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وَإِنَّهُمَا، ہما کا جو صیغہ ہے یہ دو کے لیے آتا ہے، اور وَإِنَّهُمَا کا مطلب ہے کہ قوم لوط اور قوم شعیب یہ دونوں بالکل شاہراہ کے بازو میں ہی ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب تھے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو کہا کہ دیکھو میری بات تم لوگ نہیں مان رہے ہو، لیکن اگر میری بات نہیں مان رہے ہو تو جاؤ، قوم لوط کا جو علاقہ ہے وہ تم سے دور نہیں ہے، وہاں جا کر کے دیکھ لو کہ نافرمانیوں کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا برا حشر کیا۔ یہاں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور بات بڑے ٹھنڈے دل سے رکھنا چاہتے ہیں اور بالکل کلیئر کہ ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں بیان فرما رہا ہے۔ ابھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو قصے کہانی سنا رہا ہے، نہیں، یہ قرآن کریم قصے کہانی سنانے کی کتاب نہیں ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کو سن کر کے ہر آدمی اپنی جگہ پر الرٹ ہو جائے، ہر قوم اپنی جگہ پر الرٹ ہو جائے، ہر بستی اپنی جگہ پر الرٹ ہو جائے اور سمجھ لے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غفلت برتنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ نبیوں کے حکموں کے آ جانے کے باوجود اور بار بار ان حکموں کو ان کے سامنے سنانے کے باوجود اگر وہ نبیوں کے حکموں کے سامنے نہیں جھکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں لگیں گے، ان کا بھی ایسا حشر ہو سکتا ہے۔ آج آپ غور کیجئے، غور کیجئے، ایک رتی، ایک تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے
پوری دنیا کے حالات پر غور کیجیے ذرا ایک بار. اپنے ملک کو بھی لے لیجیے، اس کو مت چھوڑیے، ملک کو بھی لے لیجیے، اپنے ملک کو بھی لے لیجیے، پڑوسی ملکوں کو بھی لے لیجیے، فلسطین کو بھی لے لیجیے، سب کو لے لیجیے سامنے. آپ ہم کو بتلائیے ایک دم ٹھنڈے دل سے کہ کہیں پر بھی آج مسلمان چین و سکون سے ہے؟ کہیں پر نہیں ہے. ہمارے ملک میں بھی چین و سکون سے نہیں ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ باتیں ہم کو سننے کے لیے مل رہی ہیں. دھیرے دھیرے حالات کا شکنجہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر کستا جا رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف بالکل پلاننگ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو مسلط کیے گئے ہیں. اصل میں ظالم ہم ہیں، اصل میں ظالم ہم ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی درس میں بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول نے تو دعا کیا ہوا، اس لیے پوری قوم ایک بار تباہ و برباد نہیں ہوگی. لیکن اسی روئے زمین پر 800 سال حکومت کرنے کے بعد اسپین کے اندر، جس کو اندلس کہا جاتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ایسا بدترین سلوک ہوا ہے کہ اگر اس کی تاریخ کو آپ نے پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ وہ لوگ بھی دھیرے دھیرے اللہ کے حکموں سے غافل ہوئے اور دنیا پرستی میں جانے لگے. اور جب ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو وہ سمجھنے لگے نہیں، یہ سب ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سب ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے پورے اندلس سے، پورے اسپین سے مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دیا. اور آج یورپین کنٹریز میں ایک بہترین مقام رکھنے والا اسپین ہے، جو انگریزوں کی ماتحتی میں ہے اور انگریزوں کا ہی حکومت وہاں پہ چلتا ہے. جبکہ 800 سال سے بھی زیادہ مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کیا ہے. آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے 60-70 سال پہلے جائیے آپ پیچھے، یہی فلسطین جہاں پہ مسلمان دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ اس پورے علاقے کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی تھی. لیکن دھیرے 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 حالات جو اتنے بد سے بدتر ہوئے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے غفلت کی چادر اوڑھ لی اور سمجھانے والوں کے بات پر کان دھرنے کے بجائے اپنی منمانی کیا. سامعین کرام، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، دونوں پر غور کرنا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان ایسے ہی تباہ و برباد نہیں ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو سننے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کے لیے مسلمان ریڈی نہیں ہے. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس طرح سے سورج کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، میری اس بات کو بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو دھیرے دھیرے ذلت و رسوائی کے غار میں اور گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے اب لوگوں کو پیار نہیں رہا. لوگوں کو اپنے دلوں سے پیار رہا، اپنی چاہتوں سے پیار رہا، اپنی سوچ سے پیار رہا، اپنی لاجک سے پیار رہا. مسلمان جس دن اللہ کے حکم سے پیار کرنے لگیں گے نا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو سربلند فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو مسلمانوں، اگر تم مومن رہو گے تبھی سربلند رہو گے، اگر مومن نہیں رہو گے تو سربلند نہیں ہو سکتے. اور مومن کی تعریف قرآن کریم میں کئی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. نہ سفیدی کے ہے، نہ سیاہی کے ہے دشمن، نہ سفیدی کے ہیں ہم دوست. بس آئینہ دکھانا ہے، دکھا دیتے ہیں، اور ہم خود بھی اس آئینے میں اپنا منہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.